ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ سورہ فاطر 35 اور اس کی 43 آیت، استکبارا فی الارض ومکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ زمین میں بڑائی چاہی اور بری چالیں چلیں اور نہیں گھیرتی بری چال سوائے یہ کہ اس کے اہل کے ساتھ، پس کیا انہوں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے پہلے کے لوگوں کی سنت دستور کو کہ وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، پھر تو ہرگز اللہ کی سنت دستور کو بدلا ہوا نہیں پائے گا اور نہیں تو اللہ کی سنت دستور کو پلٹتا ہوا پائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ لوگ جو ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ کبیر و بڑا ہے، اللہ اکبر، اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کبیر، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے۔ لیکن یہ پرابلم جو انسان کی ہے وہ ہے اپنی بڑائی چاہنا، اور یہ کون کراتا ہے؟ ابلیس، شیطان۔ کیونکہ جب اللہ نے ابلیس فرشتوں سے کہا سجدہ کرو تو انہوں نے سب نے سجدہ کیا، فرشتوں سوائے ابلیس نے۔ تو وہاں لکھا ہے استکبرا، جس کا مطلب بڑائی چاہیے کہ مجھے بڑا سمجھو، میں بہت بڑا ہوں، چاہے پیسے سے ہوں، چاہے شکل صورت سے ہوں، چاہے میں پولیٹیکل آدمی ہوں، مطلب بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں صاحب، یہ جو بڑا ہے نا یہ چاہتا ہے استکبارن فی الارض، یعنی چاہی بڑھائی زمین میں، وہ مکر السیء، یعنی اور زمین پر بری چالیں چلی۔ انسان نے اس دنیا میں بڑھائی چاہی، یہ اس کی ویکنس بتا رہا ہے انسان، اللہ تعالیٰ، یہ پھر سنت اللہ کی ہے لوگوں کے بارے میں، استکبارن فی الارض ومکر السیء، زمین پر بڑھائی چاہی اور بری چالیں چلی، اور نہیں گھیرتی بری چال سوائے یہ کہ اس کے اہل کے ساتھ۔ تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا یہ جو بڑائی کر رہا ہے اور بری چالیں چلتا ہے ایک شخص، وہ کس کو گھیرتا ہے؟ اس کی جو چالیں چل رہا ہے نا، وہ اسی کی فیملی کو گھیر لیتا ہے، اپنی فیملی کو، کسی اور کو نہیں نقصان پہنچا پاتا۔ وہ برائی جو چالیں چلتا ہے اور بڑائی چاہتا ہے کرتا ہے، وہ اسی کی جو اہل ہیں۔ اب عربی میں اہل ہوتی ہے اس کی، ایک تو ہماری اردو میں اہل لگتا ہے فیملی، یعنی میاں بیوی بچے سمیت، یہ اہلیہ نہ، عربی میں اہل الکتاب یا اہل الکتاب، کتاب کے اہل۔ تو عربی میں کتاب میں اہل جب استعمال ہوا تو امیجیٹ فیملی بھی ہے، اور جو اس کا جو ماحول میں جن سے اس کا واسطہ ہے وہ اس کے اہل ہے، کتاب کے اہل جو ہم سب ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ اس کے اہل کے علاوہ اس کو ساری جو اس کے اہل ہے اس کو وہ نقصان پہنچاتی ہے، اس کی جو بری چالیں، اس آدمی کی جو بڑائی چاہتا ہے اور بری چالیں چلتا ہے تو وہ نقصان کس کو پہنچاتا ہے؟ اپنی فیملی کو۔ اس کی فیملی میں کون کون آگے؟ اس کی لواقین، اس کے دوست احباب، اس کا خاندان، اس کا جو انٹریکشن لوگوں سے، چاہے وہ بزنس کمیونٹی میں ہے، جو اس کی کمیونٹی ہے، فیملی، جن سے وہ واقف ہے، ان سب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے ہی اہل کو، اپنی فیملی کو ہی پہنچا سکتا ہے، یہ اس کا عمل کر رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے زمین پر بڑائی چاہی اور بری چالیں چلی، اور نہیں گھیرتی بری چال سوائے یہ کہ اس کے اہل کے ساتھ، یعنی اس کے اہل جو ہے اس کے ساتھ ہی اس کو برائی گھیر لیتی ہے، جو برائی کر رہا ہوتا ہے، اس کی فیملی ممبرز ہرٹ ہوتے ہیں، اس کے ہی ارد گرد کے لوگ ہرٹ ہو جاتے ہیں، نقصان پہنچ جاتا ہے ہم سب کو، وہی گھیر لیتی ہے چالیں۔ بس کیا انہوں نے دیکھا؟ کیا کچھ دیکھا انہوں نے سوائے پہلے کی سنت، پہلے کے لوگوں کی سنت کو دیکھا انہوں نے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ، فہل کا مطلب ہوتے ہیں پس کیا، ینظرون، انہوں نے آبزرو کیا، یہ دیکھا، الا سوائے سنت الاولین، پہلے کے لوگوں کی سنت کو۔ تو اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو اللہ ان سے سوال کر رہا ہے، بس انہوں نے کیا دیکھا سوائے یہ دیکھا کہ جو پہلے کے لوگ جو سنت تھی اس کو دیکھ رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو اللہ کہا فہل ینظرون، پس انہوں نے کیا دیکھا؟ الا سنت الاولین، سوائے جو پہلے کے لوگ جو سنت تھی اسی کو دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ اسی پر وہ فالو اپ کرتے رہے،
فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، پس تو ہرگز اللہ کے سنت دستور کو بدلتا ہوا نہیں پائے گا، پس اور نہیں تو اللہ کی سنت دستور کو پلٹتا ہوا نہیں پائے گا۔ اب دیکھیں دو آیت میں آخر میں لفظ ہے تحویلا اور تبدیلا۔ تبدیل کا مطلب ہوتا ہے ایکسچینج، بدل دینا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات کو دوسری بات سے بدل دیا، یہ بات کی جگہ اب یہ دوسری بات بدل دی۔ لیکن یہاں تحویل کے مطلب ہوتا ہے ایک حیت سے دوسری حیت میں تبدیل کرنا۔ فار ایگزامپل جیسے آئس ہے، پانی کو گرم کیا آپ نے، بھاپ بن گئی، اس کی شکل بدل گئی، اور پھر جب اس کو ٹیمپریچر سے کول کیا تو بارش اور لو کریں گے تو برف بن جائے گی۔ تو یہ اس کی حیت تبدیل ہو رہی ہے۔ جب کسی بھی بات کی یا کسی چیز کی ہم حیت بدل دیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ جیسے کہ آیت میں ہم جب جیسے ہم فرض کو ایک سینٹنس بنائیں اور اس کو پھر الفاظ کو اوپر نیچے کر دیں تو وہ اس کی سینٹنس کی حیت بدل گئی۔ لیکن ایک میسج ہی تبدیل کر دیں، یعنی سینس ہی تبدیل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نہ حیت بدل رہا ہے نہ تبدیل کر رہا ہے اپنی سنت کو۔ آپ سمجھا رہے ہیں؟ دونوں طریقے سے اللہ نے لکھ دیا۔ کوئی آدمی کہہ رہے ہیں سب تعویل ہے تو کرتا، اللہ تعویل بھی نہیں کرتا۔ تعویل کا مطلب حیت نہیں بدلتا، اور جو بات لکھ دی ہے اس کو تبدیل بھی نہیں کرتا۔ اور نہیں گھیرتی بری چالیں سوائے یہ کہ اس کے اہل کے ساتھ۔ اب قرآن میں ہر جگہ کئی جگہ اللہ میاں نے یہ کہا ہے کہ جو انسان جس طرح کا کرے گا اس کو وہی صلہ ملے گا، تو یہ اہل کیوں اس میں آ جائیں گے؟ مطلب جو بری چالیں کر رہے ہیں وہی پھر اپنا صلہ ان کو ہی ملے، تو اہل کیوں؟ اہل اگر اس کے ساتھ انوالو ہے، اچھا ہاں، اگر اہل مطلب اس کے ساتھ دے رہے ہیں تو وہ اگر انوالو نہیں ہے تو پھر مگر اس میں بیسک صحیح بات آپ وہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ کہ اگر اس کے ارد گرد جو اہل ہیں اس کی، میں نے کہا اس کے ارد گرد کے لوگ ہرٹ تو سب ہوں گے، لیکن وہ اگر انوالو ہے تو ان کے ساتھ ان کو بھی پہنچے گی۔ لیکن اگر ایک آدمی ارد گرد کے لوگوں میں اپنی زندگی صحیح کر رہا ہوگا تو اس پہ افیکٹ نہیں ہوگا، ٹھیک، نقصان پہنچ جائے گا، ویسا نہیں ہوگا جیسے اس کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں ایک چیز یاد رہی، بڑا اچھا سوال ان کو بڑا اچھا ہے کہ اگر ایک کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر نفس کو اس دن سے ڈرو جب کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، ہے نا؟ وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، کوئی نفس دوسری نفس کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا، شیئا کسی شے میں کام نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی قبول نہیں جائے گی شفاعت، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہیں کچھ پکڑا جائے گا عدل۔ تو ہر آدمی کو اپنا اکاؤنٹ دینا ہے۔ تو ان کا سوال تھا کر کوئی رہا، ہم کیوں اس کا، صحیح بات ہے، لیکن یہ سمجھیے کہ کچھ ہرٹنس ہوگی لیکن ٹوٹل لاس نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے ساتھ نہیں دیا ہوا ہے۔ جیسے فرعون تھا اور فرعون کی بیوی رہے زندگی میں ساتھ، فرعون کفر میں تھا، ان کی بیوی نے چھپ چھپ کر اللہ کے ساتھ لو لگا لی تو وہ غرق ہو گیا۔ لیکن زندگی تو ہرٹ میں ہوگی نا، ایک ہے نا، یہ تو ہو سکتا ہے خبیث اور طیب کے ساتھ۔ جو تھوڑا پھر ہرٹ ہوگا وہ ہم یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ تو نہیں، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا، وہ تو اس آدمی کی ایکشن کی وجہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ سمجھ لیں وہ عمل جس میں آپ کا ایکشن نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ رہ رہا فیملی ممبر ہے تو آپ کا ایک وہ گیا نا، ممبر ہو گیا نا، تو اس کا ایک بیہیویئر کا ریئیکشن اور ایکشن ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس میں کوئی بندگی، مطلب میں کس طرح سمجھاؤں، آپ کیا کوئی نفسیات کا نقصان ہو جائے، سائیکولوجیکل پرابلم آ جائے، جیسے میرے ساتھ کوئی پرابلم آ گئی، پریشان ہو گیا، اللہ کی طرف، بندے نے کچھ نہیں کیا میرے ساتھ، سمجھ میں؟ تو وہ ابھی فرض کا بھی مجھے اس وقت ذہنی تو بخار ہو جاتا ہے، ذہن میں سر میں درد ہو رہا ہے، پھر سر میں کنفیوژنز ہو رہے ہیں، تو ابھی آپ اچھا خاصا آدمی نفسیاتی، یاد رکھیں نفسیاتی پرابلم عجیب چیز ہے، آپ دکھا نہیں سکتے، تو اللہ کا ہم تمہیں ضرور سمائیں گے نفسیات کے نقصان سے، نقصان نفسیات کا بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیں میری بات کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نفسیات کا نقصان کر دیتا ہے، اس کے لیے دنیا میں میڈیکل سائنس ہے باقاعدہ، اور لوگ یہاں ہماری نفسیات کو لیتے ہی نہیں کوئی بیماری، تو وہ بھی نقصان کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان جب ہو رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر میں غلط کام کر کے اپنا نفسیات کا نقصان کر لوں وہ دوسری چیز ہے، اس کے لیے بھی مجھے توبہ کرنا پڑے گی، اصلاح کرنی پڑے گی، اس کا ایک پورا سسٹم ہے۔